کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والی سیاسی اور کوشش کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کے حیثیت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر کو سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کے آزادی کے خاطر بان آسنائے ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کی طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت و گھناؤنی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے اور ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور ہم مظلوموں بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹی جا رہی ہے۔ غور کریں میرے نوجوان دوستو، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کی کوئی حامی نہیں تھی، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین سب چھن گئے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے رچنا رچی ہے۔ غور کریں میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی وندے ماترم جیسی گھناؤنی و ناپاک چیزیں کی نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی، آج بھی وہ گیت بہت سارے مدارس و مکاتب اور مساجد میں گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتے ہیں۔ آج وہ گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیے جا رہے ہیں اور ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہندوستان کے مدارس کو دست گڈی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادت ہو رہے ہیں ان سب کا پیشوا، ان سب کا لیڈر ملا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کو ختم کیا جائے اور اس کے آسان صورت یہ نکالی گئی کہ کسی بھی مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتے رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مدارس اور مکاتب اور مساجد کو کسی بھی طرح سے آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ اجی جان ملت، اگر وطن ہمارا جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی عزا و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کے ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے وائل اسلام کو شمار کر کے اس پر تسلی عقیدہ کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب نے میدان جنگ میں کود پڑے اور ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے کن مراحل اور دشوار گھاٹیوں اور وادوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک ہے۔ کسی شاعر نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ عزیزان ملت، وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، ان فراموش غدار نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور یہ فرقہ پرستوں اس ملک کو کبھی آزاد نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مسلمان جنگ آزادی اس لیے لے رہے تھے تاکہ وہ صاحب اقتدار بنے، کہ مسلمان اپنے خون اس لیے بہایا تھا تاکہ وہ
حکومت کرے، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، دین اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان کو ایمان کے حالات میں مرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔